أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لأصحاب الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون صدق اللہ العظیم. ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو یعنی قیامت کے دن کو، اور اس قیامت کے دن کو نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے تجاوز کرنے والا گنہگار ہے. جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ ہے ان بداعمالیوں کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں. ہرگز نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے اس دن روک دیے جائیں گے اور پھر وہ بے شک جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. پھر کہا جائے گا ان سے یہ وہ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو کہ قیامت کے دن کے منکر ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں. کیا سزا ہے؟ جیسا کہ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ ویل جہنم کی وادی ہے جس میں جہنمیوں کا پیپ بہتا ہے. تو ایسے لوگوں کو جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ وہاں پر انہیں سزا دے گا. اور اسی طرح آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی جو جہنم کی سزا ہے وہ جہنم کی وادی ویل ہے. جو جھٹلاتے ہیں، کس چیز کو جھٹلاتے ہیں؟ حق کو جھٹلاتے ہیں. قرآن حق ہے، شریعت حق ہے، اور جس پیغمبر پہ قرآن اور شریعت اتری وہ پیغمبر بھی حق ہیں. لہذا جو لوگ قرآن کو جھٹلائے اور اسی طرح جو لوگ شریعت کو جھٹلائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں تو اللہ نے فرمایا ایسے حق کے جھٹلانے والوں کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے. اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے الذین یکذبون بیوم الدین، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. مکہ کے مشرکین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلاتے تھے، قرآن کا بھی منکر تھے اور قیامت کے دن کے بھی منکر تھے. لیکن یہودی اور عیسائی اہل کتاب ہیں، یہ لوگ قیامت کو مانتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. ان کا نظریہ ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. اگرچہ یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنت کے حقدار صرف ہم ہیں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرما دیا، اللہ نے آپ کو شریعت اور نبوت عطا کر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پچھلی ساری شریعتیں ختم. حضرت موسیٰ کی شریعت بھی منسوخ، حضرت عیسیٰ کی شریعت بھی منسوخ، ساری شریعتیں ختم، سب نبیوں کی نبوت بھی ختم. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی چلے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی چلے گی. لہٰذا اب ان لوگوں کے لیے جو حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور ان کی شریعت پر ایمان رکھتے تھے اور اس کو مانتے عمل کرتے تھے،
اسی طرح حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور ان کی اپنا حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور ان کی شریعت کو مانتے تھے، ان کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں۔ لیکن ان لوگوں نے اس شریعت کا انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، حضرت موسیٰ کی نبوت کو مانا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، حضرت عیسیٰ کی نبوت کو مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی کتاب تورات اور انجیل کو مانا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن کا انکار کر دیا، تو یہ لوگ حق کے جھٹلانے والے ہیں، اگرچہ قیامت کو مانتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جو بھی حق کو جھٹلائے گا، قیامت بھی ایک حق ہے، لہذا جو بھی حق کے معاملے کو جھٹلائے گا اس کے لیے جہنم کی سزا ہے اور جہنم کی وادی ہے، وہ ویل ہے۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، قیامت کے دن کو کون جھٹلائے گا یا حق کو کون جھٹلائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون جھٹلائے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا، اللہ کے حکموں پر، اللہ کی باتوں پر حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا، بڑا ہوا ہوگا، اسیم گناہگار آدمی ہوگا۔ گناہگار اس کو کہتے ہیں جو نافرمان ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول اور شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہر وہ شخص جو رب کے حکموں پر تجاوز کرنے والا ہوگا، حد سے بڑھنے والا ہوگا اور نافرمانی کرنے والا ہوگا، یقیناً وہ حق کو جھٹلانے والا ہوگا، وہ قیامت کے دن کو جھٹلانے والا ہوگا۔ اور اسی طرح مکہ کے مشرکین کے متعلق اللہ نے فرمایا اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان لوگوں کے سامنے ہمارا قرآن پڑھا جاتا ہے، ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، تو یہ لوگ سننے کے بعد اس قرآن کے بارے میں کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی جس طرح لوگ پہلے جھوٹی قصے، جھوٹے کہانیاں کتابوں کے اندر لکھ ڈالتے تھے، تو لہٰذا یہ لوگ قرآن پاک کو ایسے قصے اور کہانوں اور نعوذ باللہ جھوٹی کتاب سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ در حقیقت یہ قرآن کو کیوں جھٹلاتے ہیں، یا قیامت کے دن کے منکر کیوں ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر کیوں ہیں؟ کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر ایک زنگ لگ چکا ہے، ما کانوا یکسبون، وہ زنگ کیوں لگا ہے؟ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے لگا ہے۔ یعنی اب یہ لوگ نا دل کے اندھے ہو چکے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا نا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے میرے معبود پیغمبر، ان کافروں کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ٹھیک ہے نا، آنکھوں کے آگے پردے آ گئے ہیں، کان بند ہو چکے ہیں، لہذا جتنا آپ ان کو حق سناؤ گے، حق بتاؤ گے، حق سمجھاؤ گے، فرمایا ان پر اثر نہیں ہوگا۔ وہ کیا تھا کہ جب انہوں نے ہر معاملے میں نافرمانی کی، اللہ کی حق کا انکار کیا، تو ان کے ان گناہوں کی وجہ سے، انکار کرنے کی وجہ سے دل پر ایسا زنگ لگا کہ اب دل بند ہو چکا ہے، اب حق اندر نہیں جا سکتا۔ اس لیے اب ایک عظیم کتاب قرآن جیسی کتاب کے قصے اور کہانیوں والی کتاب سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کیا، نافرمانوں کا تذکرہ بھی کیا، فرما برداروں کا تذکرہ بھی کیا، انبیاء کا تذکرہ بھی کیا، در حقیقت ان کے قصے اور کہانیوں کے بیان کرنے کا مقصد اس امت کے لیے ہدایت اور نصیحت کا سامان ہے، عبرت کا سامان ہے۔ یعنی یوں کہہ دیں، اللہ نے اگر فرما برداروں کا تذکرہ کیا کہ میں نے فرما برداروں کو کس طرح عذابات سے نجات دی، تو مقصد ان کے ذکر کرنے کا ایمان والوں کو نصیحت کرنا ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت نے نافرمانوں پر آنے والے عذاب کا تذکرہ کیا کہ میں نے حضرت موسیٰ کی قوم پر کیسا عذاب بھیجا، حضرت ہود کی قوم پر کیسا عذاب بھیجا، حضرت صالح کی قوم پر کیسا عذاب بھیجا، حضرت شعیب کی قوم پر کیسا عذاب بھیجا، ان عذابات کا تذکرہ کیا، مقصد یہ تھا کہ تاکہ نافرمانوں کو عبرت دی جائے، جو اس وقت نافرمان ہیں ان کو عبرت دی جائے
کہ اللہ فرما برداروں کو کس طرح نجات دیتا ہے اور نافرمانوں کو اللہ کس طرح ذلیل کرتا ہے۔ یہ مقصد تھا پچھلے نبیوں کے واقعات ذکر کرنے کا یا پچھلے نبیوں کی قوموں کے واقعات کو ذکر کرنے کا۔ نعوذ باللہ مکہ کے مشرکین کے کہنے کے مطابق یہ کوئی قصے کہانی والی کتاب نہیں ہے قرآن پاک، یہ تو نصیحت والی کتاب ہے، یہ تو عبرت اور سبق سنانے والی کتاب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو بند کر دیا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اب جتنا بھی لوگوں کو حق سنایا جائے گا حق کو سمجھیں گے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث سے آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان نہ کوئی گناہ کرتا ہے، فرمایا کہ اس گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر انسان اس گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے، فرمایا اس معافی مانگنے پر وہ نقطہ فوراً ختم کر دیا جاتا ہے، دل صفاف شیشے کی طرح ہو جاتا ہے، حق جلدی سمجھ آتا ہے، حق کی طرف انسان جلدی جاتا ہے، نیک کام کرنے کی طرف دل جلدی کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دل صاف ہے، یعنی یہ بندہ دل کی آنکھ کھولے ہوئے ہے، اصل آنکھ ہے انسان کے دل کی آنکھ۔ لہذا جب انسان دل کی آنکھ کھولتا ہے حق جلدی سمجھ آتا ہے، نیک کام کی طرف انسان جلدی جاتا ہے۔ ہر انسان کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے ایک صلاحیت رکھی ہے، وہ کون سی صلاحیت ہے کہ انسان حق کو سمجھ سکتا ہے، ہر انسان کے اندر ہے۔ لیکن یہ صلاحیت ختم ہوتی ہے کب؟ جب انسان گناہ کرتا ہے نا، وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہ کرتے کرتے کرتے، جیسے کہ قرآن نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، کہ دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے پر زنگ لگنے سے لوہا آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، وہ لوہا نہیں رہتا، اب وہ مٹی بن جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے نہ انسان کے دل پر گناہ کرنے کے جو سیاہ نقطے لگتے ہیں نا، دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب فرمایا کہ وہ جسم کا ایک لوتڑا ہے، اب حق اس کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ یہی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا جب انسان اس گناہ کرنے کے بعد معافی نہیں مانگتا، نقطہ لگتے کرتے اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اب انسان کا نیک کام کرنے کا دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، اچھے کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ وہ دل کیوں نہیں کرتا؟ وجہ یہ ہے کہ دل کالا ہو چکا ہے، دل سیاہ ہو چکا ہے ان بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اس دل کے زنگ کو اتارنے کے لیے اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے کہ جب انسان کا دل کالا ہو جائے نا تو حکم یہ کہ قرآن کو پڑھو۔ جب انسان قرآن کو پڑھے گا دل صاف ہوگا، دل نرم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن کو اتارا ہے نا، وہ بھی ہمارے نبی کے دل پہ اتارا ہے۔ یہ قرآن دلوں پہ اثر کرنے والی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے لوگوں کے سامنے قرآن پڑھتے تھے نا، بہت سارے لوگ قرآن سے متاثر ہوتے تھے، اگرچہ وہ اسلام کے دشمن ہوتے تھے، لیکن قرآن نہ سیدھا جا کے دل پہ اثر کرتا تھا، دل کے اوپر اثر ہوتا تھا۔ تو لہٰذا جب انسان کا دل کالا ہو جائے گناہوں کے بعد، حکم یہ کہ قرآن پڑھا جائے تاکہ انسان کا دل صاف ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، جو لوگ حق کے منکر ہیں، قیامت کے منکر ہیں، قیامت والے دن یہ لوگ اپنے رب سے نا ہٹا دیے جائیں گے، دور کر دیے جائیں گے، اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ اور فرمایا ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیے جائے گا، قیامت کے منکروں کو، حق کا انکار کرنے والوں کو۔ اور کہا جائے گا ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہی سزا ہے جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، قیامت کے دن کے منکر تھے، تم نہیں مانتے تھے قیامت کو، تم نہیں مانتے تھے جہنم کے معاملے کو، لیکن آج دیکھ لو اپنی آنکھوں کے ساتھ تم اسی کی سزا دی جا رہی ہے۔ یعنی کہنے کا پھر مقصد یہ ہوا انسان دنیا کے اندر نہیں مانتا، لیکن مرنے کے بعد ساری آنکھیں کھل جائیں گی، مرنے کے بعد سب کچھ انسان کے سامنے آ جائے گا۔ اگر انسان کو یقین نہیں آتا تو انسان یہ کہتا، اللہ یہ کہتے انسان کو ایک دم مر کے تو دیکھ، پھر دیکھ تیرے ساتھ میں کرتا کیا ہوں، پھر تیرے سامنے سب کچھ آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ میں قیامت والے دن فیصلہ کروں گا، یفصل بینکم، کون حق پر تھا کون باطل پر تھا۔ جو کہتا تھا قیامت آئے گی اس کے سامنے بھی سب کچھ آ جائے گا، اللہ انہیں کیا انعام دے گا۔ جو کہتا تھا قیامت نہیں آئے گی اس کے سامنے بھی سب کچھ آ جائے گا، اللہ اسے کیا سزا دے گا۔ تو سارا فیصلہ ہو جائے گا، اس وقت انسان کو یہی کہا جائے گا یہ وہی سزا ہے جس کا تم